عبادت کیا ہے؟ یہ ایک بڑا پرانا سوال ہے۔ مذہب کی ہسٹری تو جمعہ کوئی 5000 سال سے شروع ہوئی ہے، بلکہ ابراہیم سے بھی شروع نہیں ہوئی۔ اس کا دور آتا ہے موسیٰ سے، تو جمعہ 4000 سال کی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی گائیڈنس ملتی تھی وہ انسانیت کو خوابوں کے ذریعے، کشف کے ذریعے ملتی تھی۔ اللہ کی ذات کیا ہے اور عبادت کیا ہے، کون ہے خدا اور عبادت کیا ہے، اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے ہمیشہ سے۔ جب یسایہ کو، نبی ہے یسایہ، خدا نے کہا کہ بنی اسرائیل کے پاس جا اور ان سے کہہ مجھے تمہارے عید کے چاندوں سے نفرت ہے، تمہارے روزوں سے نفرت ہے، تمہاری عبادات سے نفرت ہے، اور جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں اپنا منہ چھپا لیتا ہوں۔ تو یسایہ نے خدا سے پوچھا، اے اسرائیل کے خدا، پھر کیا بتاؤں کہ عبادت کیا ہے؟ کہا کہ ان سے کہہ تمہارے روزے، تمہاری عبادات، تمہاری عیدیں، جو کچھ تمہاری رسوم ہے، مجھے نفرت ہے، چونکہ یہ عبادات مجھے اور دکھی کر دیتی ہیں اور میں اپنا منہ چھپاتا ہوں، کیونکہ اصل عبادت یہ تھی کہ تم جو ظلم ہے انسانیت پہ وہ ختم کر دے۔ ظلم جو ہے، میرا عیال، میرا خاندان ظلم کی چکی میں پس گیا اور تم بیٹھے عبادت کر رہے ہو۔ میری انسانیت کو غلام بنا کر لوٹا جا رہا ہے، بے آبرو کیے جا رہا ہے، اور تم روزے رکھ رہے ہو۔ مجھے تمہاری ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو عبادت کہوں گا جب انسانیت سکون میں آ جائے گی۔ یہ اللہ کی ذات نے، بنی اسرائیل کے خدا نے یسایہ کو کہا۔ اگر آپ عبادت کا مضمون نہیں سمجھ پاتے تو پھر یہ عبادت جو ہے یہ سیراب ہے، یا کچھ بھی نہیں اگتا، اس عبادت کو آپ کے منہ پہ مارا جائے گا۔ تو یسایہ نے جا کے اس قوم کو کہا کہ اے قوم، پہلے عبادت کا مضمون سمجھو کہ خدا کیا کہتا ہے۔ میرے انسان دکھی ہیں، میرے انسان ظلم کی چکی میں پس گئے، میرے انسانوں کو غلام بنا لیا گیا، اور تم بیٹھے روزے اور عبادت کرتے ہو۔ تو عبادت سے مراد جو ہے دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے، ہندو زبان میں عبادت کو پرستش پوجا کہا جاتا ہے۔ پرستش کرنا کسی کا، کسی پہ فدا ہو جانا۔ اگر ہم خدا پر فدا ہو جاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو پھر اس کے خاندان سے کو بھی ہمیں فدا ہونا پڑے گا، ان کے سکھ کے لیے ہمیں جینا پڑے گا۔ جب حق تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا کہ اپنا ہاتھ کھینچ تاکہ شیطان اس بستی کو غرق کر دے، یہ ظلم سے بھر چکی ہے، تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرا ایک نبی ہے جس کو صوفی ہے، ہم نے اسے نبی بنانا چاہا تیری مرضی سے،
لیکن وہ نبی نہیں بنتا، اس لیے ہم تجھے اسے لا نہیں سکے تیرے پاس۔ وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑی عبادت کرتا ہے تیری، بس ستو پی کے گزارا کرتا ہے، 24 گھنٹے تیری عبادت میں وہ مشغول ہے۔ تو بستی ہم تو چلے جائیں گے فرشتے، اور برائی اس بستی کو فنا کر دے گی، غرق کر دے گی۔ تو کیا ہم اس کو بچا لیں جو 24 گھنٹے تیری عبادت کر رہا ہے؟ اور تو نے چاہا تھا کہ اسے نبی بنا دے، وہ نہیں بنا، لیکن ویسے پاک صاف ہے۔ اللہ کی، خدا کی ذات نے کہا اپنا ہاتھ کھینچ لو، سب سے پہلے برائی جو آئے گی شیطان کی، وہ اس کو تباہ کرے، اس نبی کو، چونکہ میری انسانیت پہ ظلم، اندھیرے آ گئے اور وہ چوٹی پہ بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے میری، مجھے اس کی ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ حج کرنے جاتے ہیں، جیسے جنید نے پوچھا کہ ایک شخص سے کہ تو کہاں جاتا ہے، اس نے کہا میں حج کرنے جاتا ہوں۔ نو، میں حج کر کے آیا ہوں۔ اچھا، کہاں سے آیا ہے؟ کہ حج کر کے آیا ہوں۔ کہا جب تو گھر سے سفر کے لیے نکلا تو اس سفر میں کوئی معرفت الہی کے موتی بھی ملے تجھے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں نے تو سفر کیا، کوئی موتی شوتی نہیں ملا، کوئی رات ایسی سہانی نہیں آئی کہ بشر خدا کی کوئی خوشخبری ملتی۔ تو جنید کہتے ہیں تو نے اپنا وقت ضائع کیا، خام خواہ کا سفر کیا۔ اچھا یہ بتا، جب تو گھر سے نکلا تو نیا انسان بن کے نکلا تھا یا وہی پرانا انسان تھا جو پہلے تھا؟ وہی بری عادتیں، وہی غلاظتیں، وہی برائیاں۔ اس نے کہا کہ میں یہ تو نہیں ہوا مجھ سے، میں وہی پرانا انسان بن کے نکلا۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو؟ ہیلو؟ چلو ٹھیک ہے۔ تو پوچھا کہ جب تو چلا حج کے لیے تو پرانا انسان تھا یا نیا انسان بن کے چلا تھا؟ اس نے کہا گیا بھی پرانا، آیا بھی پرانا، بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ عیسیٰ ابن زکریا اصل مذہب کی تو بات ہی نہیں کی، وہ بات کرتے ہیں انسانیت کی۔ اور مسیح جو ہے وہ رسول سے بڑا ہوتا ہے، رسول اس کی نبوت کرتے ہیں، اور مسیح دنیا لانے والا ہوتا ہے خدا کی۔ اور اب خدا نے کہا کہ میں نے تجھے دل کہا تو میں خود زمین پہ آنا چاہتا ہوں۔ یہ مسیح سے بھی بڑا، یہ مقامات ہیں نبی، رسول، مسیح، اور دل جو ہے یہ حال ہے۔
حال دل، حال دل بتانے کے لیے وہ خود بادلوں میں آنا چاہتا ہے. پھر یہ نہیں کہا کہ تو مسیح ہے، کہا تو مسیح الزماں ہے، ہر زمانوں کا تو مسیح ہوگا. نبی آتے رہیں گے، رسول بھی آتے رہیں گے، لیکن تیری مسیحیت اس کائناتوں میں بھی ہوگی، جہاں جہاں انسان جائے گا، جہاں جہاں فرشتے ہیں، مخلوقات ہیں، ہر وہاں پہ میں تجھے بھیجوں گا اپنے دل کی ترجمانی کے لیے، اور تو میرے دل کا حال بیان کرے گا. تو میں ہر جہانوں کا دل ہوں. تو واپس آتے ہیں، کہا کہ میں گیا بھی پرانا، آیا بھی پرانا. کہا تو پھر تو نے سمجھا ہی نہیں مضمون. وہ چیز جو بنائی تھی ابراہیم نے، کعبہ، وہاں پہ بیٹھ کے ابراہیم اسماعیل کو درس دیتے تھے. وہاں کوئی 20-30 آدمی بھی نہیں آ سکتے اس کعبے میں. وہاں خدا کی ملاقات کے بارے میں بتاتے تھے. اب یہ مسلمان صرف چکر لگاتے ہیں، گھیرا لگاتے ہیں بس. تو کسی ہندو نے کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم بھی تو وہ مٹی کا کعبہ بنایا ہوا ہے، اس کے چکر لگاتے ہو، تو تم بھی تو بتوں کی پوجا کرتے ہو، حجر اسود کو چومتے ہو، وہ بھی بت ہے. کہا نہیں 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 نہیں، ہم اس کو کعبے کو ہم صرف چکر لگاتے ہیں صرف. تو یہ چکر لگا کے آ جاتے ہیں اور کچھ نہیں. پھر وہی پرانی دنیا، وہی ان کے برے حال. تو جو ایک ہمارے یہ تھے اپنا، ابھی مرے ہیں، ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا. تو وہ گئے تو ان کو پتھر دیے شیطان کو مارنے کے لیے. وہ انسانیت کی وہ کہتے تھے میں جنتوں میں جا کے کیا کروں گا، انسانیت تو روتی ہے دوست میں، میں وہاں جا کے ان کی مدد کروں گا. تو ان کا نام مجھے بھول گیا، کیا ہے، ذہن میں نہیں آ رہا. تو ان سے جب وہ پتھر، ان کو پتھر دیے گئے کہ شیطان کو مار، تو انہیں سارے پتھر کی بوری کٹھی بنا کے تو کہنے لگے یہ میں پاکستان لے کے جاؤں گا. انہوں نے کہا شیطان تو یہاں پہ ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، اصل جو شیطان ہے وہ پاکستان میں ہے، یہ پتھر میں ان کو ماروں گا. ہے کہ نہیں؟ کہ جب ہم اندر سے ہمارے اندھیرے نکلیں، روح ہماری کالی ہو، تو پھر کوئی کافر، کوئی زندیق، ہر کسی میں کوئی عیب نکلتا ہے. پھر جب اپنے نفس کی طرف مائل ہو جائے اور اسے راضی کر لے خدا کے ساتھ، تو ہر جہان کے اندر پھر اس میں اپنے میں عیب نظر آتے ہیں، دوسروں میں نہیں آتے. تو اصل کہانی میں ان کو قرآن سے اس لیے سمجھاتا ہوں کہ میری کتابیں تو پڑھنے سے رہے، انہیں نفرت ہے. عیسائی بھی میری کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن پھر ویسے چاہتے ہیں کہ سوال کریں. تو پھر انہیں بائبل سے سمجھایا جاتا ہے، ہندوؤں کو بھگوت گیتا سے. تو ان کی کتابوں سے اس لیے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ اپنی کتابوں کو ہی نہیں سمجھ سکے. اگر سمجھ لیتے تو ہمارا کام آسان ہو گیا تھا. یعنی کہ کم سے کم بندے کے پتر بن جاتے. تو آواز آ رہی نا میری؟ تو پھر ان کو آگے لے کے جاتے، کنڈر گارڈن سے ان کو لے کے جاتے میٹرک میں، پھر میٹرک سے ان کو لے کے جاتے کالج میں،
کالج سے آگے لے کے جاتے. تو یہ گدھے ہیں, انہوں نے بوجھ اٹھائے ہوئے, قرآن انہوں نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے, تورات بھی رکھی ہوئی ہے, ساری کتابیں ان کھوتوں نے اٹھائی ہوئی ہیں. تو جب وہ ایک تھا, وہ کیا کہتے ہیں, اونٹ اونٹ اور کھوتے کی یاری ہو گئی. تو جب وہ ندی پار کرنے لگتے تو کھوتا دیکھتا کہ اونٹ پانی میں بیٹھ جاتا ہے. اس نے کہا کہ اونٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب پانی کی ندی آتی ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کا مالک آپ کو مار مار کے برا حال کر دیتا ہے, لیکن ہر دفعہ آپ یہ سوٹے کھاتے ہیں. پھر کافی دیر کے بعد اٹھتے ہیں. اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں پانی کی ندی میں بیٹھتا ہوں, مجھے وہ سوٹے بھی بڑے مارتا ہے, لیکن جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو وزن ہلکا ہو جاتا ہے. اس نے کہا اچھا, کھوتا تھا نا وہ, یہ کام میں بھی کروں گا. تو اگلی دفعہ دونوں کھوتے اور اونٹ صاحب ندی گزرنے لگے تو کھوتا بھی بیٹھ گیا پانی میں. بیٹھ تو گیا لیکن اٹھا نہ جائے اس سے. اس کے مالک نے مار مار کے سوٹے اس کا برا حال کر دیا. تو بڑی پھر 10-15 آدمیوں نے اسے اٹھایا, کھوتے کو باہر لے کے آیا. تو اس نے کھوتے نے شکایت کی اونٹ سے کہ تو نے یہ کیا کیا, میں تو بیٹھا لیکن اٹھا ہی نہیں گیا مجھ سے. تو اس نے کہا میرے اوپر جو ہے نا اونٹ نے, میرا مالک نمک کے بولے ڈالتا ہے, تو میں پانی میں بیٹھتا ہوں تو ہلکا ہو جاتا ہے, اور یہ اس پہ ڈالتا تھا اون. وہ 3 دفعہ اور میں اور بھاری ہو گئی. تو ان میں عقل نہیں ہے. ان کا قرآن ان اندھوں کو کہتا ہے وَتِلْكَ الْإِمْثَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم تمہیں یہ حکمت کے پیغام اس لیے دیتے ہیں کہ تم سوچو بچار کرو. لیکن یہ کھوتے سوچو بچار نہیں کرتے. اے اول الباب, اے دیکھنے والوں, ان آنکھوں کو روحانیت سے دیکھو تو مضمون سمجھ آئیں گے. یہ ویسے کا ویسے ہی لیتے ہیں, بالکل ویسے ہی لیتے ہیں. اب قرآن بڑی حکمت کے پیغامات بھی دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے. اب کھیتی سے مراد جو ہے, کسان اپنی کھیتی کے لیے بڑا کچھ کرتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی ڈالتا ہے, رات دن محنت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ اس کو سروس کیا جائے, اس کا دل جیتا جائے. اب یہ کھوتے ظاہری مضمون کو یوں لیں گے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے, یہ ہل پکڑ کے اس پہ چلا دیں گے. اب دیکھو نا, اب وہ ہل اور ٹریکٹر میں اپنی عورت پہ چڑھا دوں کہ تو میری کھیتی ہے. یہ حکمت کے پیغامات ہیں. میں سمجھوں کہ عورت میری کھیتی ہے, اس کو لٹا کے اس کے اوپر ٹریکٹر چڑھا دوں, تو پھر یہ اندھے والے میں نے کام کیے. تو بدھ کہتے ہیں کہ گوتم بدھ کہ ایک دریا کے کنارے ایک کشتی تھی, اس پہ بیٹھ کے ادھر سے لوگ ادھر جاتے, پھر ادھر سے لوگ بیٹھ کے ادھر آتے. پھر یہ 4 گوار جو ہیں کشتی میں بیٹھے, یہ مذہبی قسم کے, یہ کھوتے بھی ہیں گوار بھی ہیں.
تو کشتی اٹھا کے کشتی میں بیٹھ کے ادھر چلے گئے اور پھر اٹھا کے کشتی کو اپنے سر پہ رکھ لیا. وہ لوگوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو, ہم نے بھی ادھر جانا ہے, یہ کشتی یہاں رہنے دو. کہنے لگے نہیں, اس کشتی نے ہمیں کنارے لگایا ہے, اب ہم اس کو اٹھائے اٹھائے پھریں گے. جی تو یہ مذہب کی جو پنڈ ہے یہ اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں کھوتوں کی طرح. جی سمجھ گئی. تو گوتم بدھ کہتے ہیں یہ گوار ہیں, یہ مذہبی لوگ. انہوں نے وہ مطلب یہ تھا کہ ادھر سے لوگ ادھر چلے جائیں, ادھر سے لوگ کشتی میں بیٹھ کے ادھر آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے اب پار کی ہے, اس کشتی کا ہم مزار بنائیں گے. ٹھیک, مزار بنا کے پوجیں گے, یہاں پہ چھوارے بانٹیں گے, یہاں پہ بڑا کچھ کریں گے. اب ہم تو بدھ ان کو مذہبی لوگوں کو گوار کہتے ہیں. اب آتے ہیں مضمون اس طرف, مضمون لمبا نہ ہو جائے. اگر ویڈیو لمبی ہو گئی تو 2 ویڈیو بناتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, میں اس کا دوسرا ساتھ ساتھ میں 5 منٹ کا میں ویڈیو بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, قسطوں میں بنا دیں.